يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين خشخش جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا درود و سلام احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم محض وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے کہ جس رب ذوالجلال نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے بالا مال فرمایا بارگاہ لم یزل اور لا یزال میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے اور اسی ایمان اور اسلام پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ فرمایا جو میری ذات پر توکل کرتا ہے میں رب اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں اور جس کے لیے رب کافی ہو جائے جس کا رب ہو جائے جس کا رب ہو جائے اور جس کے لیے رب کافی ہو جائے پھر سارا جہان اس کا ہو جاتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے اسے کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی پھر وہ دنیا کا دل دادا نہیں رہتا پھر دنیا میں رہتا ہے دنیا اس کے اندر سے نکل جاتی ہے کیونکہ دل ایک ہے اس میں دو ڈیرے نہیں ہو سکتے دنیا بھی رہے اور رب بھی رہے یہ نہیں ہو سکتا یا تو اس کا ڈیرا رہے گا تو جس کے دل میں وہ بس جائے پھر دنیا کی حقیقت اس کے سامنے کھل جاتی ہے وہ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور جس دل میں وہ نہیں ہے اس کی دل میں دنیا ہے پھر وہ دنیا کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر اس کو بھی ناراض کر دیتا ہے نہ دنیا ہاتھ آتی ہے نہ وہ ملتا ہے لیکن اس نے کہا جو دنیا چھوڑ کر میرا ہو جائے میں بھی اس کا دنیا بھی اس کی میں بھی اس کا دنیا بھی اس کی ہے اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ تھے تو سفر میں ایک مقام سے گزر رہے تھے حضور نے دنیا کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو سمجھایا فرمایا اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اس کی قیمت کتنی ہے
آقا حضور نے ایک مردہ بکری کو پڑے ہوئے دیکھا اور حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ میرے صحابہ کیا اس بکری کو اس کا مالک پسند کرے گا؟ مردہ بکری پڑی ہے، اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، تو فرمایا کیا اس کا مالک اسے پسند کرے گا؟ عرض کی حضور اگر مالک کو پسند ہوتی تو یہ کوڑے کرکٹ پر پھینکی جاتی، یہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا؟ حضور اسے بدبو آ رہی ہے، غلاظت سے بری ہے، یہ مردار ہے، حضور مالک پسند نہیں کرتا۔ آپ کی توجہ چاہوں گا جی، حضور مالک پسند نہیں کرتا، فرمایا اس دنیا کا مالک میرا اور آپ کا مالک بھی وہ ہے، اور اس دنیا کی حقیقت بھی ایسے ہی ہے جیسے اس مردار بکری کی ہے، اس کا مالک مردہ حالت میں بدبو آ رہی ہے، وہ اسے پسند نہیں کرتا۔ فرمایا اگر اللہ کو دنیا محبوب ہوتی، اللہ کو دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی اگر پسند ہوتی، اللہ کسی کافر کو نہ دیتا، اللہ کبھی کسی کافر کو نہ دیتا۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کو پسند ہوتی، مچھر کا پر کتنا سا ہے، اس کی قد و قامت کتنی سی ہے، قد کاٹ کتنا سا ہے، بہت چھوٹا ہے، اور حضور نے فرمایا اللہ کو اگر یہ دنیا مچھر کے برابر بھی پسند آ جاتی، محبوب ہوتی، تو اللہ کبھی کسی کافر کو نہیں دیتا۔ فرمایا اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، ہاں اللہ کے نزدیک اگر کسی کی قدر ہے، اس بندے کی قدر ہے جو رہے دنیا میں، دنیا کو اندر سے نکال دے، مولا کا ہو جائے، پھر آخرت اس کی ہو جائے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف 2% روٹی کی خاطر، 2% روٹی کی خاطر، یہ حالانکہ رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے ہم سے، بخشش کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ جس کا وعدہ ہے ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، جس کا وعدہ نہیں ہے اسے دور بھاگتے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا جو مالک صبح پرندے نکلتے ہیں خالی پیٹ، کوئی آسرا نہیں ہوتا، اس کے آسرے پر، اس کی ذات پر تکیہ کر کے، اس کی ذات پر بھروسہ رکھ کر، اس کی ذات پر نظر رکھ کر ہم نظر رکھتے ہیں، رزق پر، رازق پر نہیں رکھتے۔ ہم رازق پر نظر رکھیں۔ میرے شیخ کامل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے جو تمہیں انعام، جو نعمت میسر ہوتی ہے، تمہاری نظر اس پر نہیں ہونی چاہیے، تمہاری نظر منعم پر ہونی چاہیے جس نے تمہیں نعمت سے نوازا ہے۔ رزاق پر نظر ہونی چاہیے، رزق پر نظر نہیں ہونی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ابراہیم بن ادہم، مکہ معظمہ میں دونوں کی ملاقات ہو گئی نا، تو حضرت شقیق بلخی سے ابراہیم بن ادہم نے پوچھا آپ مجھے یہ بتاؤ یہ منصب اور یہ شان، یہ روب اور یہ شوکت کیسے ملی ہے؟ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے میں کہیں اس وادی سے گزر رہا تھا اور میں نے ایک پرندہ دیکھا، اس کے دونوں بازو نہیں ہیں، توجہ میری طرف رکھیں جی، دونوں بازو نہیں ہیں، وہ زمین پر پڑا ہے، ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنی چونچ میں گوشت کا لوتھڑا لے کر آتا ہے اور اس کے منہ میں ڈالتا ہے تو وہ کھاتا ہے۔ میں نے جب پرندے کی یہ حالت دیکھی، دونوں بازو نہیں ہیں اور اس کو بھی رزق میرا رب پہنچا رہا ہے۔ وقت نہیں ہے، توجہ کرنا جی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنا وقت تیری عبادت کے لیے، اتنا وقت روٹی روزی کے لیے۔ اللہ نے کہا موسیٰ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آدھا وقت روٹی روزی کماؤں گا، آدھا وقت تیری عبادت کروں گا۔ فرمایا موسیٰ ایسا کرو، نکلو باہر، عصا ہاتھ میں ہے،
نکلتا ہے اس کو بھی تالا لگا ہوا ہے. فرمایا اس پر مارو. پھر مارا. اس کے اندر ایک پتھر ہے, اس کے اندر ایک پتھر ہے. 7 پتھر توڑے گا اور 7 پتھروں کے اندر چھوٹا سا ایک کیلا پڑا ہے. اس کے سامنے روٹی رزق پڑا ہوا ہے, مزے سے کھا رہا ہے. رب نے کہا موسیٰ میں رب 7 پتھر کے اندر اگر کیلے کو دیکھ سکتا ہوں تجھے بھی دیکھ سکتا ہوں. اللہ اکبر. جناب شقیق بلخی کہتے ہیں میں نے جب اس کی حالت دیکھی تو میں نے کہا دنیا چھوڑ دیتا ہوں, سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں, جو اس کو دے گا مجھے بھی دے گا. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ تقوی میں, زہد میں, ورع میں, علم میں, فقاہت میں, فصاحت میں, بلاغت میں ان سے بڑے تھے. کہا شقیق بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے, بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے. اور شقیق بلخی آپ اس پرندے کی طرح ہو گئے ہو جس کے پاس بھی نہیں ہے, سب کچھ چھوڑ چھڑا گیا ہے. فرمایا نہیں, آپ نے حضور کا فرمان نہیں سنا, نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بلند ہوتا ہے. دینے والا ہاتھ یہ تو لینے والا ہے نا جی. حضور نے فرمایا نیچے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ دینے والا بلند ہوتا ہے, لینے والا ہاتھ ایسے کرتا ہے, وہ بندے کے آگے پھیلاتا ہے, دینے والا اوپر سے دیتا ہے, بلند ہوتا ہے. فرمایا شقیق بلخی تم نے لینے والا ہاتھ کیا ہے. نہیں, فرمایا لینے والا نہیں, دینے والا بن. جب تو دینے والا بنے گا رب تیرے نصیب کو بلند کرتا جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو ذات خدا پر توکل کرتا ہے اس کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے پھر مالک رزق کیسے دیتا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے آستان پر وقت کا بادشاہ کئی مرتبہ آیا, صرف اتنی خاطر آپ کبھی میرے ہاں بھی تشریف لے آئیں. تو یہ جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں, حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے آپ نے یہ دیکھا کبھی کسی فقیر نے فقیری چھوڑ کر بادشاہ قبول کی ہو. حضرت واصف کہتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوا, لیکن ہاں یہ ضرور ہوا ہے بادشاہ نے بادشاہ چھوڑی ہے فقیری قبول کی ہے. توجہ. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیٹھے تھے, آپ نے آستان میں بادشاہ نے اپنا وزیر بھیجا کہ ملاقات چاہیے اور آپ یہاں تشریف لے آئیں. ظاہر پڑوس میں رہتا تھا. آپ نے کہا فقیروں کا کام ہمارے بات جو کر سو فقیران کا کام بادشاہ نے دروازے تے نہیں جانا, فقیران دا کام ہے رب دے دروازے تے جانا. جڑا فقیر رب دے دروازے تے بیٹھ گئے سارے بادشاہ اتھے آ کے تے بادشاہ لینے نا جتوں سبنا نو مل لیا سانو تاڑی کڑی لوڑ ہے, ساڈا بادشاہ ساریاں دا بادشاہ ہے. ظاہر دنیا دار تھا, وہ آستان میں لنگر بھیجا کرتا تھا نا, اپنے ہاں سے خزانے سے کچھ دیتا تھا. ساڈا بھی یہ رول ہے تھوڑی جی گل کسی دی جناب وہ مشورہ دینا ہے تو تھوڑی جا نہ منو آنے میں تے مدرسے پیسے دینا ہے, یہ ماری گل کوئی نہیں بجھنے, ساڈا یہ رول ہے. ہوں سنیا جی اس بادشاہ دا آیا ہے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب آکڑ گیا ہے, لنگری چ پیسے میں دینے تے تاں چلنا ہے. وزیران کی آخیا سن بند کری چھوڑو جی, لنگر سے پیسے نہیں دینے. تکساں ایک کتو کھاسی تے اس دے مرید کتو کھاسا نا. جدو خبر پہنچی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہ کو, آپ نے کہا اچھا یہ کہتا ہے کہ خزانے میں پیسے دینا بند کر دو. فرمایا جب سے یہ دیتا تھا لنگر ایک وقت میں چلتا تھا, آج کے بعد ایک وقت نہیں 2 ٹائم کا لنگر چلایا جائے. آستے بولو تھوڑے جے, مزہ لے لو جی, لطف لے لو جی, ایمان کی حرارت لے لو, روح وجد کر سیا. تو جو اس کے ہو جاتے ہیں دنیا کے دل دادے نہیں رہتے,
دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، دنیا سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور دنیا سے منہ موڑ کر مولا کیا ہو جاتا ہے؟ رب کہتا ہے میں بھی تمہارا، دنیا بھی تمہاری۔ آپ نے کہا 2 ٹائم لنگر کھولا جائے، 2 ٹائم لنگر کھل گیا، دنیا آئی اور کھا کے جا رہی ہے۔ جب کھاتی دنیا دیکھی نا تو 1 ہفتہ گزریا سا، بادشاہ کی پیا مروڑ اسا جاؤ یہ رب پتہ تے لو بھوکے مرنے ہو سا نا، ماں جے بند کر چھوڑیا دینا بھوکے مرنے ہو سا نا۔ وزیر کی بھیجا چھپی تے تکیاں جائی تے، وزیر آیا تے چھپی تے تکنا آیا، 1 ٹائم چلنا سا ہوں 2 ٹائم چلنا آیا۔ توجہ جی میں جملہ آخرنا کہا گل ختم ہے، تقریر پوری دائق کو نکتہ نظر ہونا ہے، جڑا سمجھا لانا ہونا ہے۔ آپ نے جب اس نے دیکھا تو جا کر خبر دی بادشاہ کو، او جناب پہلے 1 ٹائم تے ہن 2 ٹائم۔ پھر اس نے دماغ کھوپڑی چکل پیشا، اللہ کرے سمجھی پی جائے، میں دینا تساں دینے ہو، ساڈا کوئی کمال نہیں، رب دا کمال ہے۔ توجہ کرنا جی، اس نے کہا چلو جی میں بھی چلتا ہوں آج، وہ نہیں آئے ہن اسی چلیے۔ بادشاہ خود چل کے آیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے جب ملنے کی آرزو کی نا تو آپ نے کہا فقیروں کے 2 دروازے ہوتے ہیں، ایک وچ بادشاہ داخل ہونا، فقیر دوسرے چ نکل جانا ہے۔ آیا ملن واسطے تاکہ ہن بادشاہ سمجھ کے نہیں، اے ادنا جا خاطر سمجھ کے آج کرنا ہے۔ ایک دسو میں دینا سا 1 ٹائم چلنا سی، جدو بند کیتا تے 2 ٹائم، فرمایا جدو تو دینا سے 1 ٹائم چلنا سی، اور بادشاہ کا بادشاہ دے رہے ہیں 2 ٹائم لنگر چل رہے ہیں۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ رب العزت نے زندگی دی تو آگے پھر چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔